اگر یہ گناہ کریں گے اللہ کے ذکر کو چھوڑ کے زندگی گزاریں گے. یہ تیسرا نقصان ہے. اللہ تعالیٰ، آپ یہ سمجھتے ہوں گے بہت بڑے بڑے لوگوں سے آپ کے بھی تعلقات ہیں، میرے بھی تعلقات ہیں. میں نے دیکھا ہے جتنا بڑا آدمی ہے اتنا زیادہ پریشان ہے. میں نے یہی دیکھا ہے، آدمی جتنا بڑا ہے پریشانی اتنی بڑی ہے اس کی. چلیے تیسری چوتھی چیزیں ایسے ہی نام کے لیے گناتا ہوں، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو علاج میں وقت ہی نہ ملے، خالی مصیبتوں میں وقت گزاروں اور علاج نہ بول پاؤں آپ کے سامنے، پھر چلا جاؤں گا تو پھر کہیں گے آپ آدھا بولے آدھا چلے گئے آپ لوگ. ویسے بھی مہاراشٹرا کے لوگ ذرا بولڈ ہوتے ہیں جی، ڈائریکٹ منہ پہ ہی بول دیتے ہیں، کوئی چیز خرض نہیں رکھتے، ادھار نہیں، ساتھ میں آئے ساتھ میں لے کے جاؤ ادھر سے جی. اس لیے وہ علاج بھی بول دیتا ہوں. کیا بولتے ہیں آفیسر؟ علاج بھی بتا کے مکمل کریں گے اس عنوان کو انشاءاللہ تعالی. چوتھی چیز ہے نعمتیں چھن جاتی ہیں گناہ کی وجہ سے. اب میں اس سلسلے میں کوئی دلیل نہیں دے رہا ہوں تاکہ مجھے ذرا جلدی آگے بڑھنا ہے. پانچویں چیز ہے برکت ختم ہو جاتی ہے زندگی سے. اب ذرا غور کریں گے تو آپ کو ساری دلیلیں، برکت زندگی سے ختم ہو جاتی ہے. چھٹی چیز ہے رزق سے محروم. کیا چیز؟ یہ ذرا اہم ہے، یہ ذرا اہم ہے. ہمارے نوجوان اکثر شکایتیں کرتے ہیں، جی ہاں، کام کے سلسلے میں کام نہیں مل رہا ہے، بچوں کے پاس ڈگریاں ہیں مگر کام نہیں ہے، رزق سے محروم. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، جواب دیں گے انشاءاللہ؟ دو باتیں بتاؤں گا، عمل کون کون کریں گے انشاءاللہ؟ ہاتھ مت اٹھائی، ہاتھ مت اٹھائی، صرف انشاءاللہ زبان سے بول دیے تو بھی کافی. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ان الرجل لیحرم الرزق، اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آدمی کو رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے اس گناہ کی وجہ سے جو آدمی نے کیا. اچانک سب صحیح جا رہے ہیں، اچانک ہاتھ تنگ ہو گیا، اچانک کام چلا گیا. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کہیں غور کر کے دیکھیے کیا گناہ تم سے ہو رہا. انشاءاللہ دوسری حدیث اس کے اپوزٹ میں بتا رہا ہوں. میں ہر نکاح میں یہ حدیث بتاتا ہوں انشاءاللہ. میں سوال بھی نہیں کروں گا، ہم مسلمان ہیں، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر پورا یقین ہے. حدیث آپ بھی جانتے ہیں، من احب، یا جانتے ہیں حدیث؟ من احب، بولیے، ان یبسط، آگے پڑھیے حدیث، پڑھیں. جی میں یہی چاہتا ہوں درس کا ہی ماحول رہے. جی ہاں، اب حدیث سن لیجئے انشاءاللہ، پوری حدیث پڑھتا ہوں. من احب ان یبسط له فی رزقه وینسع له فی اثره فلیصل رحمہ. آپ میں سے مجھے اور آپ کو، ہم سب کو الحمدللہ نبی کی اس حدیث پر یقین ہے. مجھے تو ہے الحمدللہ، آپ کو بھی ہے الحمدللہ، میں جانتا ہوں. جی اس کا ترجمہ سنو کتنا اچھا ہے. من احب ان یبسط له فی رزقه، جس مسلمان کو یہ بات پسند ہو اللہ اس کے رزق میں برکت دے. کیا چیز؟ کیا پسند ہونا چاہیے؟ ماشاءاللہ صبح سے بیٹھے ہیں، کہاں یہ بیچارہ ہم نہ بولتا ہے، پوری ضبط سے بیٹھے ہیں، آنکھوں کو پوری طریقے سے روک کر. جی آنکھوں میں نیند نظر آ رہی ہے پھر بھی کوئی سو نہیں رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں. جی ہاں، میں یقیناً ان کی قربانی کی داد دیتا ہوں جن کو نیند ہے پھر بھی وہ اٹھ کے نہیں جاتے، بیٹھتے ہیں یہاں. سبحان اللہ، درسوں میں بیٹھتے ہیں، گھنٹے گھنٹے وقت گزارتے ہیں تاکہ تھوڑا سو نیند باقی جو ہے کم سے کم وہ تو لے کے جائیں گے. چاہے تو جا سکتے ہیں نا اٹھ کے باہر، کون روکنے والا ہے؟ کس نے جبر کیا ہے آپ کو؟ مگر اس حال میں بھی اپنے آپ کو روک کر، اپنے آپ کو دبا کے جو بیٹھ رہے ہیں، سبحان اللہ، میں مانتا ہوں یہ تمہاری قربانی ہے، تمہاری قربانی ہے میرے بھائیوں. یہ جو حدیث پوری سن لیجیے. حدیث سنے ہیں پہلے؟ ابھی جو میں نے حدیث پڑھی سنے ہیں؟ آپ ضرور سنے ہیں، بھول گئے ہیں؟ ضرور سنے ہیں. جی ہاں، عربی میں ایک جملہ بولتا ہوں، دیکھو، لِكُلِّ شَيْءٍ آفَةٌ وَآفَةُ الْعِلْمِ النِّسْيَانُ. ہر چیز کی ایک پریشانی ہے، علم کی پریشانی بھول جانا. کیا ہے علم کی پریشانی؟ صبح سے اتنا پڑھے ہیں، اسی لیے شیخ پورا لکھ کے زیرکس بنا کے تمہیں دیتے ہیں تاکہ بھول نہ جائیں آپ. اسے دیکھ کے پڑھیں اور اسے سمجھیں، اسے زندگی میں اپنے پاس رکھیں. جس مسلمان کو یہ بات پسند ہو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت دے. معمولی چیز نہیں ہے جی، پہلی چیز. اور اللہ اس کی عمر میں برکت دے.
اللہ اکبر. نہیں ابھی آئے ہیں, حدیث پوری نہیں ہوئی. وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِ 70 سال ہیں, 75 سال ہیں, بی پی نہیں, شوگر نہیں, کوئی بیماری نہیں. سبحان اللہ. اگر ایسے لوگ تو بڑے کم نظر آتے ہیں. یہی برکت ہے. اللہ عمر لمبی دیا, کوئی بیماری نہیں, عمر میں برکت. اور وہ عمر الحمدللہ نیکی کے کاموں میں استعمال بھی ہو رہی ہے. اللہ رزق میں برکت دے, اللہ عمر میں برکت دے. نبی فرماتے ہیں ایک کام کرو, یہ دونوں چیزیں اللہ دے گا. کون کون کریں گے؟ کسے نہیں ہونا بھائی, کس کو نہیں ہونا یہ چیز. سبحان اللہ. جی میں 15-20 دن پہلے ہمارے علاقے میں ایک جگہ گیا, میں وہاں ایک جوس پیا اس دکان کے اندر. پوچھا اس کا کرایہ کتنا ہے؟ 1.5 لاکھ روپے اس کا کرایہ میں پے کر رہا ہوں. اتنے میں وہ اونر بھی آ گئے. سب والے حدیث بھائی تھے ہمارے, اللہ کا کرم, مجھے بہت چاہتے ہیں, بہت زیادہ چاہتے ہیں ہمارے پاس ہمارے بھائی لوگ, اور آپ بھی چاہتے ہیں, مجھے گارنٹی ہے انشاءاللہ. تو وہ میں نے ان سے پوچھا یہ جو زمین ہے جو آپ کرائے پہ دیے ہیں کتنے میں لیے تھے آپ؟ کہا 4,500 روپے میں. کتنے؟ 4,500 روپے میں لیے تھے کچھ 30 سال پہلے. آج ایک دکان کا کرایہ 1.5 لاکھ روپے ہے. برکت یہ ہے, برکت یہ ہے. اللہ رزق میں برکت, سبحان اللہ. عمر میں برکت. ایک کام کرنا ہے آپ, اس لیے کہ گناہ کا جو ترتیب چل رہی ہے نا اس میں اپوزٹ بتا رہا ہوں, اپوزٹ بتا رہا ہوں. کیا کام کرنا ہے؟ عربی میں سن لو نا میرا لفظ. نبی نے جو کہا فلیصل, بولو رحمہ. ایک بار اور بولو فلیصل رحمہ. سبحان اللہ. ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑو, صلہ رحمی کرو. کبھی ایسا نہیں ہونا چاہیے پورے خاندان میں ہماری بات چیت کسی سے بند نہیں ہونی چاہیے. سارے خاندان میں ہماری بات چیت کسی سے نہیں بند ہونی چاہیے. ابو لہب نے نبی سے جب رشتہ توڑا, ابو لہب نے نبی سے جب رشتہ توڑا, نبی نے ابو لہب سے کہا تو رشتہ توڑ رہا ہے توڑ لے. سأبلھا ببلالھا, میں نہیں توڑوں گا, میں اس درخت کو پانی ڈالتا رہوں گا, اس درخت کو میں ہمیشہ ہرا بھرا رکھوں گا. کبھی کسی سے ہمارا رشتہ نہ ٹوٹنے پائے بھائیو انشاءاللہ. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. جی ہاں یہ ایک چیز ہے. اس کے بعد 7ویں نمبر پر بہت سارے بچے آتے ہیں, علاج ہے جی, بہت سارے بچے آتے ہیں. حافظ صاحب ابھی پرسوں ایک ماں مجھے میسج روتے ہوئے ڈالی, میرا بچہ 3 پارے حفظ اچھا کر لیا, ابھی رات دن محنت کر رہا ہے, تہجد میں اٹھ رہا ہے, ایک ایک آیت کو 25-25 بار پڑھ رہا ہے, مگر ذہن میں نہیں بیٹھ رہی. کوئی نسخہ بتائیے شیخ, کوئی بتائیے حل, میں حافظ بنانا ہی چاہتی ہوں. جی ہاں یہی چیز امام شافعی رحمہ اللہ نے وکی سے پوچھا تھا. کئی بچے آتے ہیں آپ کے پاس میں, کبھی دیکھیں ہیں بچے دماغ میں نہیں بیٹھ رہا ہے, تعلیم ذہن میں نہیں بیٹھ رہی ہے, ہم بھی بھول جا رہے ہیں, ہوتا ہے کبھی ایسا؟ ارے بولو نا, یہ پونے بھی دنیا میں ہی ہے نا. جی ہاں ہوتا نا. سبحان اللہ. اب سنو اس کا جواب. امام شافعی رحمہ اللہ کہتے شکوت الی وکیع سوء حفظی, میں نے شکایت کی وکی سے, سوء حفظی, میرا حفظ صحیح نہیں ہے, بھول جاتا ہوں, میموری صحیح نہیں ہے. سوء حفظی, مجھے تو ایسا لگ رہا ہے یہ تو ہمارا مسئلہ ہے جو ڈسکس ہو رہا ہے, یہ تو میرا خود کا مسئلہ ہے جسے ڈسکس کیا جا رہا ہے. سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی. تو امام وکی نے امام شافعی سے کہا رحمہم اللہ, مجھے وصیت کی کہ گناہ چھوڑ دو. کیا کرو؟ ذرا زور سے بولو. آپ اگر یہ سوچیں گے بھائیوں میں گانا بھی سنوں گا قرآن بھی یاد کروں گا, یہ ناممکن ہے, یہ ناممکن ہے. آپ اگر یہ سوچتے ہیں کہ میں دونوں کروں گا, دنیا بھی چاہیے مجھے, فلمیں بھی دیکھوں گا, گانا بھی سنوں گا, اور میں ساتھ میں حافظ قرآن بھی بن جاؤں گا, یہ کبھی ممکن نہیں ہے میرے بھائیوں. بنو گے بھی تو تم ایسے حافظ بنو گے کہ تمہیں کہیں سے یاد نہیں رہے گا. اس لیے 2 میں سے ایک چوز کر لو, یا تو کلام الہی یا تو پھر یہ گندی چیزیں. اختیار تمہارے اوپر ہے, اختیار. جی ہاں وکی نے مجھے وصیت کی گناہ چھوڑنے کے لیے, فاوصانی الی ترک المعاصی, اور ساتھ میں بڑا اچھا جملہ کہا, ان ھذا العلم نور ونور اللہ لا یعطی للعاصی, یہ علم اللہ کا نور ہے اور اللہ کا نور گنہگاروں کو نہیں دیا جاتا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. جی اللہ سے دعا کرو, اور بچوں کو اگر کچھ یاد نہیں ہو رہا ہے تو خاص طور سے
والدین سے میں گزارش کرتا ہوں، گھروں میں دیکھو ٹی ویاں ہیں، کیبل ہے، گانے چل رہے ہیں، فلمیں چل رہے ہیں، اس لیے ہو سکتا ہے اس کا ایفیکٹ بچوں پہ گر رہا ہے۔ سبحان اللہ، ہمارے ایک ساتھی نے بڑا اچھا جملہ کہا، وہ بول کر میں بات آگے لے کر جاتا ہوں اور انشاءاللہ تعالی علاج پر آ جاتے ہیں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، اذان 9:30 بجے، جماعت 9:30 بجے، 9:30 بجے، کیا بولتے ہیں 9:15 بجے ختم کر لیں گے؟ تمہارے اوپر ہے، تم جہاں چاہے مجھے روک سکتے ہو انشاءاللہ تعالی۔ جیسا کرنٹ گیا تو لائٹ آف ہوتا نا، ویسا رک جاؤں گا میں۔ جی ہاں، وآخر دعوانا، ختم، جا کے بیٹھ جاؤں گا۔ آپ جتنا چاہیں گے انشاءاللہ، ماشاءاللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ واقعی شیخ نے صحیح کہا، واقعی شیخ نے صحیح کہا، صبح سے جو آپ بیٹھے، آپ کی جو دلچسپی ہے یہ مثالی دلچسپی ہے دوسرے لوگوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے حصول علم کے جذبے کو اللہ باقی رکھے، اللہ تعالیٰ یہ اخلاق کو اللہ باقی رکھے، سبحان اللہ۔ جی تو بہرحال اس کے اندر کیا کہاں تھا شیخ نے؟ کیا بول رہا تھا ابھی؟ میرے ساتھی نے ایک بڑا اچھا جملہ کہا، میرے ساتھی نے ایک بڑا اچھا جملہ، دل کو چھو گیا جملہ، وہ کہا کہ ماں باپ کیا کرتے ہیں، بچوں کو باندھ کے پانی میں ڈال دیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ بولیے نا، چیخ مار مار کے کہتے ہیں بھگنا نہیں۔ ڈالے کون؟ گھر کا ماحول بنائے کون؟ موبائل دلائے کون؟ انٹرنیٹ ڈالے کون؟ گھر میں کیبل لائے کون؟ بچہ تو کما ہی نہیں رہا ہے، سارا ماحول خراب تم نے کیا۔ آج اگر بچے خراب ہو رہے، پریشان کیوں ہو رہے ہو بھائی؟ قربانی پہلے خود دو، بچوں کو سدھارنے کے لیے والدین، قربانی پہلے تم خود دو۔ نماز میں پہلی صف میں تم کھڑے رہو، دیکھو تمہارا بچہ کم سے کم دوسری صف میں کھڑا رہے گا۔ اگر تم خود بے نمازی ہو تو بھول جاؤ بچے کو نمازی بنانا۔ اللہ کرے اللہ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تو ہوئے انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر میرے بھائیوں ساری امت اس وقت ذلت کا شکار ہے۔ صرف ملک ہندوستان کا مسئلہ نہیں، ساری دنیا میں آپ دیکھ لیجئے گا، ہر جگہ کچھ مسئلہ ایسے ہی نظر آتا ہے۔ آپ مسکرائیں گے، آپ ہنسیں گے۔ ایک لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ہے کہ جب لوگ ایک گناہ کریں گے، ایک ایسا گناہ کہ زکوٰۃ صحیح سے نہیں دیں گے، صحیح سے تجارت صحیح سے نہیں کریں گے، ڈنڈی ماریں گے۔ کیا کریں گے؟ ڈنڈی ماریں گے۔ صحیح سے کاروبار نہیں کریں گے، کاروبار میں دھوکہ دیں گے۔ کیا کریں گے؟ یہاں کے مسلمان بھی دیتے کیا دھوکہ؟ یہاں کے مسلمان بھی دیتے ہیں؟ ماشاءاللہ نہیں دیتے؟ اچھا، کہاں نہیں دیتے؟ سبحان اللہ، کہاں نہیں دیتے؟ کیا بھئی آپ مجھے مایوس کر دیا جی۔ بہرحال اللہ تعالی ہماری قوم کو اللہ سچائی کے ساتھ تجارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑی کمزوری ہے اس مسئلے میں، ہماری بڑی کمزوری ہے۔ میں ایک مجلے میں ایک واقعہ پڑھا تھا میں، اور وہ واقعہ دل کو چھو گیا۔ کبھی کبھی اکیلے میں جو ہے پڑھ کر پریشان بھی ہوتا ہوں میں نے کئی جگہ کئی بیانات میں نے کہے واقعہ یہ، اگر آپ سنیں تو بس ہاں بولیے، میں آگے نکل جاتا ہوں۔ انگلینڈ کا واقعہ، ایسے واقعوں میں جائیں گے تو ٹائم بھی لمبا ہو جائے گا جی۔ ایک شخص کمانے کے لیے انگلینڈ گئے، ٹیکسی چلاتے تھے، ڈرائیور کا کام کیا انہوں نے 4 سال، اور جو پیسہ تھا نا وہ لیتے نہیں تھے، تھوڑا لے لیتے، باقی سارا پیسہ اسپانسر کے پاس جمع کر دیتے جس کے ویزے پہ یہ گئے ہوئے تھے۔ 4 سال کے بعد انہوں نے بچی کی شادی طے کی انڈیا میں۔ 4 سال، سن لیا نا؟ کہیں سنے؟ وہ سنے ہیں آپ سب، ان سے پوچھ لیجیے جی۔ 4 سال کے بعد شادی انہوں نے طے کیا، اور جا کر انہوں نے سوال کیا کہ میرا پیسہ مجھے دے دو۔ تو اس نے کہا کہ کوئی پیسہ نہیں ہے، کوئی پاؤنڈ تیرا میرے پاس نہیں ہے۔ تو یہ کہتے ہیں ادھر پوری تیاری ہے، میرے پیروں کے نیچے سے زمین ہٹک گئی، سرک گئی زمین، کہ میرا سب کچھ اسی پہ ڈیپینڈ ہے۔ میں رویا، میں گڑ گڑایا، روز گیا اس کے پاس، وہ ٹس سے مس نہیں ہوا۔ اس کے دوستوں سے میں نے کہا، دوست بھی بولے وہ نہیں دے گا۔ کچھ مسلمانوں میں بھی ہوتے ہیں وہ نہیں دیتے، ہم اپنی بی پی چڑھا کے خود بیمار ہو جاتے ہیں، مگر وہ دیں گے نہیں، وہ ہم خود معاف کر دینا، وہ آدمی نہیں دے گا۔ آخر میں ایک نے مشورہ دیا، ایک کام کرو، ہر اتوار کو یہ سنڈے کو چرچ جاتا ہے، اور جو فادر ہوتا ہے نا، فادر
اسے ایک باکس میں یہ لوگ ملتے ہیں. جی ہاں، جو بھی باکس ہے، کنفیوژن جو بھی باکس ہے اس میں ملتے ہیں. آپ فادر سے کہو، فادر چاہے گا تو دلا دے گا. سبحان اللہ. آج بھی میں مانتا ہوں بھائیوں، ان کے پاس ان کے جو اماموں کی قدر ہے، ہمارے پاس وہ قدر نہیں ہے. میں بنگلور میں تو دیکھا ہوں، اگر کوئی چرچ کا فادر ایک لیٹر لکھ کے دے دیا، بنگلور کے جتنے بھی بڑے یونیورسٹیز ہیں کسی بھی جگہ فری داخلہ ہو جائے گا. ٹاپ یونیورسٹیز کے اندر کرائسٹ سے لے کے سن جوسف سے لے کر جرمن سے لے کر، صرف ایک لیٹر کی اہمیت اتنی ہے. ایک فادر نے ایک لیٹر دے دیا، لاکھوں کا علاج فری ہو جائے گا. میں نے کسی امام صاحب کی وہ طاقت نہیں دیکھی آج تک، کسی مولوی صاحب کی میں نے وہ طاقت نہیں دیکھی. فادروں میں وہ طاقت وہ لوگ دیکھے ہیں ان کے پاس. فادر وہ اتوار کے دن وہ آ کے سامنے کھڑا ہوا، فادر نے سوال کیا، ہاؤ آر یو مائی سن، کیسے ہو میرے بچے؟ فائن. سیکنڈ سوال فادر کا، میں نے سنا ہے تم مسلمان ہو گیا ہے. ہنسو نہیں، اگر رتی بھی ایمان باقی ہے نا تو رونے کی بات ہے. ذرہ بھی ایمان باقی ہے تو رونے کی بات ہے. میں نے سنا ہے کہ تم مسلمان ہو گیا ہے. وہ آگ بگولا ہو گیا. کہا کہ میں مسلمان نہیں ہوا. کہا اگر مسلمان نہیں ہوا ہے، مسلمانوں کے کام کیوں کر رہا ہے؟ نہیں، مسلمان نہیں ہوا ہے، پھیلاؤ اس کو، پھیلاؤ مسلمانوں کے بیچ میں. اگر مسلمان نہیں ہوا ہے، مسلمانوں کے کام کیوں کر رہا ہے؟ کیا کام؟ پیسے لینا نہیں دینا، دغا دینا، دھوکہ دینا، یہ مسلمانوں کے کام ہیں. تو یہ کام کیوں کر رہا ہے؟ اللہ اکبر. یہ پہچان بنی ہوئی ہے، عالم میں پہچان بنی. بدلو اپنی پہچان کو اللہ کے خاطر، اپنی پہچان کو بدلو اللہ کے خاطر. ساری قوم کے اوپر جو پریشانیاں ہیں، جیسے میں نے کہا، اگر کاروبار صحیح نہیں کرو گے، ڈنڈی مارو گے، اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا ایک عذاب یہ بھی آئے گا، اس پریشانی یہ بھی آئے گی، شدت المعونہ. کیا لفظ؟ آپ ہنسو گے، شاید علماء نے کہا ہے اس سے پہلے، ابن ماجہ کی حدیث ہے یہ، اس لیے آپ کو تعجب نہیں ہوگا. پہلی بار جب میں نے پڑھا مجھے تعجب ہوا. یہ اللہ اس کے بدلے مہنگائی بڑھائے گا. کیا ہے؟ مہنگائی کا لفظ ہے، حدیث میں ہے، شدت المعونہ. سارے اس کے اوپر. بہرحال اگر میں گناتا جاؤں، اس گناہ کے بدلے یہ، اس گناہ کے بدلے یہ آتی جائے گی. چلیے ابھی انشاءاللہ تعالی جو وقت باقی 25 منٹ کا انشاءاللہ، اس میں علاج پڑھتے ہیں. کیا کریں گے تو ہماری زندگی سے پریشانیاں دور ہوں گی انشاءاللہ. ہو سکے تو آخر میں سب سے علاج پوچھوں گا. کیا کریں گے تو انشاءاللہ تعالی میری اپنی زندگی سے اور پوری امت سے انشاءاللہ تعالی اللہ پریشانی کو دور کرے گا. میرے دو یہ بولا میں. اور میں ایک اچھی بات آپ کو بتاتا ہوں، کیا کریں گے تو انشاءاللہ 24 میں ہم جیتیں گے. باپ رے باپ، کیا بھی کوئی آتا پتاش نہیں ہے. جی ہاں، کیوں؟ آپ کے لیے ناممکن ہے بھائی، اللہ کے لیے ناممکن ہے. یہ کیوں ایسا بیٹھے ہیں آپ لوگ؟ یہ ان کے لیے ایک عام الیکشن ہے، ہمارے لیے ہماری وجود کی لڑائی ہے. یہ آپ نہیں سمجھو گے اسے. ممبر پہ کھڑے ہو کے ہم بولتے ہیں امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد. کیا تھے یہ؟ فرسٹ ایجوکیشن منسٹر تھے نا اس سیاست میں. اس میں گہری نگاہ رکھتے تھے نا، دور اندیش تھے نا، دور کی سوچتے تھے نا. سبحان اللہ. آج چراغ لے کے بھی ڈھونڈے، مولانا آزاد کیا، آزاد کی پرچھائی بھی نہیں. ہاں، آزاد جیسی زبان بولنے والے بہت ہیں، فصیح اردو بولنے والے بہت ہیں، اتنا لمبا سوچنے والے قوم کے بارے میں. جانتے ہیں کتنے سال گزارے تھے جیل میں مولانا آزاد؟ اللہ جزائے خیر دے. کون بولے؟ اللہ جزائے. 15 سال اس آدمی نے 15 سال جیل میں گزارا ہے، اور اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، صرف قوم کے لیے، امت کے لیے. بہرحال کبھی جاؤ ان کے بارے میں نا، بات لمبی ہو جائے گی اور ہم جذبات میں آ جائیں گے. یہ شخصیت ایسی ہے مولانا آزاد کی. اس لیے بہرحال جو علاج میں بتانے جا رہا ہوں، اس سے پہلے ایک جملہ ہے وہ بول دیتا ہوں. یہ علاج ہی میں ہے یہ، پھر علاج پر ہم آتے ہیں. 10 علاج ہیں. کتنے ہو جائیں گے 25 منٹ میں؟ یا تو پھر نیکسٹ میٹنگ میں رکھیں گے؟ ہاں کیا بولتے ہیں حافظ صاحب؟ آج ہی ہونے دیں. آپ اکیلے بیٹھیں گے تو بھاگ جائیں گے. جی سبحان اللہ. جی ہاں، پہلے میں یہ پڑھ دیتا ہوں، اس کو سن لو غور سے اچھی طریقے سے، پھر ایک دو ترتیب سے آتے ہیں انشاءاللہ. قد خرج اہل العراق علی الحجاج لیقاتلوا
اہل عراق حجاج سے بہت تنگ آ گئے. حجاج ایک گورنر تھا، مسلط تھا، بہت مارا، اس نے قتل کیا. تو یہ سوچ لیے کہ اسے لڑ کے مار دیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ لڑائی میں اسے ہرائیں گے. نکل گئے. اس زمانے کے بہت بڑے عالم حسن بصری رحمہ اللہ، قال الحسن بصری رحمہ اللہ، حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا یا اہل العراق، اے عراقیوں، اے عراق کے لوگوں، ان الحجاج عذاب اللہ، اے عراق کے لوگوں، یہ جو حجاج، یہ بادشاہ تمہارے اوپر مسلط ہے نا، تم اس سے لڑنے جا رہے ہو، یہ اللہ کا عذاب ہے. یہ کیا ہے؟ زور سے بولو. عذاب ہے. سلطہ علیکم، اللہ نے اس کو تمہارے اوپر مسلط کیا ہے، بذنوبکم، تمہارے گناہوں کی وجہ سے. یہ جملہ ہے نا، اگر ہو سکے تو لکھ کے رکھو جا کر. فلا تدفعوا عذاب اللہ بأیدیکم، فلا تدفعوا عذاب اللہ بأیدیکم. سارے مسلمانوں سے یہ میری گزارش ہے، اللہ کے عذاب کا مقابلہ اپنے ہاتھوں سے مت کرو. اللہ کے عذاب کا مقابلہ اپنے ہاتھوں سے مت کرو، کر نہیں پاؤ گے، ہار جاؤ گے. فلا تدفعوا عذاب اللہ بأیدیکم ولکن توبوا الیہ، توبہ کرو. کیا کرو؟ اللہ اکبر. توبہ کرو، توبہ کرو. یرفع عنکم، اللہ یہ عذاب تم سے ہٹا دے. میں یہی جملہ جو حسن بصری رحمہ اللہ نے اہل عراق سے کہا تھا، میں اہل ہندوستان سے کہتا ہوں. میں ادھر ادھر کی باتیں نہیں کروں گا، میں سیدھی بات کروں گا. ٹھیک ہے، سیدھی بات کروں گا، جو واقعہ ہے میں اس پر بات کروں گا. میں یہی جملہ جو حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا، وہی جملہ میں کہتا ہوں آپ کے لیے. اللہ کے لیے بڑی بات نہیں ہے. میرا ہمیشہ ماننا ہے تم اللہ والے ہو جاؤ، اللہ دشمن سے غلطی کروائے گا. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ تم اللہ والے ہو جاؤ، اللہ دشمن سے غلطی کروائے گا. دلیل کیا ہے جی؟ دلیل کیا ہے؟ دلیل دیجیے نا. ہم بغیر دلیل کے تھوڑی نہ مانتے ہیں. اگر تم گناہ نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ اور نا دلیل دیجیے، دلیل دیجیے. تم اللہ والے ہو جاؤ، تم نیک ہو جاؤ، توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ دشمن سے زور سے غلطی اللہ کروائے گا. کریں گے غلطیاں ہو. دلیل اب سن لیجیے. ایک بچے کو مارنے کے لیے 1000 بچوں کو مارا. کس نے؟ فرعون نے. قرآن بار بار کہتا یذبحون، یقتلون، ذبح کر دیتا، قتل کر دیتا تھا. شان اللہ کی، اسی نے اٹھا کے پالا موسیٰ کو. تم کہاں قرآن پڑھتے ہو؟ شان اللہ کی. جس بچے کو مارنے کے لیے اس نے ہزاروں بچوں کو مارا، یہ رب کی شان ہے. اللہ نے اسی کے ہاتھوں میں پرورش کروائی حضرت موسیٰ کی. غلطی کروائے گا اللہ. تم اللہ والے ہو جاؤ، تم اللہ کی طرف رجوع کرو. کرنا کیا ہے؟ پہلے توبو الیہ، توبہ استغفار کریں. پہلے نمبر پر اللہ کی طرف رجوع کریں. انشاءاللہ تعالی اللہ کی طرف رجوع کریں. قرآن مجید کی آیت حسن بصری رحمہ اللہ نے پڑھی، ہو سکا تو یہ آیت ذہن میں رکھ لو انشاءاللہ. یہ آیت کی روشنی میں حسن بصری رحمہ اللہ نے یہ جملہ کہا، وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ. کوئی ہے یہاں حافظ صاحب آپ کو چھوڑ کر؟ کوئی ہے؟ اس کا ترجمہ بتائیں مجھے انشاءاللہ. جی وَلَقَدْ، جی بولے بولے بولے. ابھی کوئی آواز آئی، میں پوچھا تو پھر خاموش ہو گئے. بولے بھائی. پیچھے سے بول رہے ہیں حضرت جلدی بول کے چلو نا، وہ 10 چیزیں تو آپ بتا نہیں پاؤ گے، رہ جائیں گے. آپ پوچھ پوچھ کے وقت ضائع کر رہے ہو. وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، یقیناً ہم نے ان کو عذاب میں پکڑ لیا. قرآن کی آیت ہے. فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ، عذاب آنے کے بعد یہ روئے نہیں. کیسا لفظ ہے؟ استکانت، گڑ گڑانا، آہ وزاری کرنا. یہ روئے نہیں، گڑ گڑائے نہیں. وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، اور اللہ کے پاس عاجز نہیں بنے. اگر یہ روئے ہوتے، گڑ گڑائے ہوتے، عاجز بنے ہوتے، اللہ کا عذاب ہٹ جاتا. اللہ اکبر. عذاب ہٹانے کا طریقہ یہ ہے، مصیبتوں کا علاج. مصیبتوں کا علاج یہ ہے کہ مسلمان توبہ کریں، استغفار کریں، موجودہ زندگی جو غلط زندگی ہے اسے چھوڑیں. ٹھیک ہے؟ پہلے نمبر پر ایک ہو گیا. سیکنڈ اور بڑی اہم چیز ہے یہ. علماء اکرام کا میں جملہ پڑھتا ہوں، بعد میں یہ چیز ہو سکے تو جلدی جلدی میں چلتا ہوں انشاءاللہ. سیکنڈ نمبر پر یہ چیز ہے توحید. کیا جی؟ ذرا زور سے. توحید کے لیے علماء نے جو لفظ استعمال فرمایا ہے، اعظم دافع للبلاء،
لکھ لو یہ جملہ ہو سکے تو لکھ کے رکھو. جن کے پاس کاپیاں کھول کے بیٹھے ہیں نا وہ لکھ کے رکھو یہ جملہ. التوحید اعظم دافع للبلاء. توحید پریشانی کو دور کرنے کے لیے، مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے سب سے بڑی چیز ہے. الحمدللہ اللہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو توحید کی دولت نصیب فرمائے. کیا چیز؟ توحید سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. توحید سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. اللہ مسلمانوں کو توحید عطا فرمائے. یونس علیہ السلام مصیبت میں تھے نا، پریشانی میں تھے. کون سی دعا مانگے؟ زور سے. اور بھی ذکر ہو سکتے تھے، اور بھی اذکار ہو سکتے تھے، مگر یہ ذکر جس میں سراپا توحید ہے، لا الہ الا انت سبحانک. سبحان اللہ. فرعون پریشانی میں آ گیا. کون؟ کیا بول رہے ہیں حضرت؟ فرعون پریشانی میں آ گیا، ڈوبنا شروع ہو گیا. اسے یقین ہو گیا اب میں نہیں بچوں گا. اب وہ اپنی زبان سے کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے جی؟ قال، سنو نا قرآن سنو نا. قال، کہا فرعون نے، آمنت، میں ایمان لے کر آتا ہوں. کیا لفظ بول رہا ہے دیکھو، انہ لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین. پورا توحید ہے. فرعون کو آخر میں معلوم ہو گیا بچنے کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ توحید ہے. اللہ اکبر. توحید پریشانی کو دور کرنے کا سب سے اچھا ذریعہ ہے. آپ موحد اگر دیکھو، اللہ تعالیٰ، میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اللہ ہمیں توحید والوں میں رکھا ہے. اللہ ہمیں توحید والوں میں رکھا ہے. اللہ ہماری موت بھی اسی حالت میں عطا فرمائے. اللہ توحید کی دولت ہمیشہ ہمیں عطا فرمائے. آپ کسی دوسرے مسلمان کے لیے اگر دعا کر سکتے ہو تو ہمیشہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرو. جو قبر پرست ہے، کریں گے انشاءاللہ آج کے بعد. اللہ سے دعا کرو، خاندان میں رہیں گے لوگ، دوستوں میں رہیں گے، ان کے لیے اگر دعا دینا چاہتے ہو، اللہ دنیا کی سب سے بڑی دولت، اللہ اسے توحید کی دولت نصیب فرما. یہ دوسری چیز ہے پریشانی کو دور کرنے کے لیے. رجوع اللہ کے بعد، توبہ کے بعد توحید آ جائے، توحید کی دعوت بھی دی جائے انشاءاللہ تعالی. دو ہو گئے. تیسرے نمبر پر سبحان اللہ، توکل علی اللہ. کیا چیز ہے؟ کیا چیز ہے بھائی؟ جلدی جلدی چل رہا ہوں میں. کیا چیز ہے؟ اللہ ہمارے توکل کو بڑھائے جی. آج بڑی سخت ضرورت ہے. کیا معنی ہے توکل کا؟ زور سے بولو. اللہ پر بھروسہ. اللہ پر بھروسہ کا کیا معنی ہے؟ توکل علی اللہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ پر بھروسہ. اللہ پر بھروسہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ پر یقین. سبحان اللہ جی، برابر ہے. سنو، توکل کا معنی علماء نے بیان، اعتماد الانسان، اعتماد الانسان علی ربہ عز وجل فی ظاہرہ و باطنہ. دنیا میں ہر مسئلے میں، ظاہری ہو یا باطنی ہو، انسان کا مکمل اعتماد اللہ کی ذات پر. انشاءاللہ چھوٹی چیز 1 منٹ میں بول کر اسے میں ایک سمجھا کے آگے نکل جاتا ہوں انشاءاللہ تعالی. قرآن مجید کا ایک جملہ ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، ذرا زور سے. وَمَن يَتَوَكَّلْ، یہ لوگ کمزور ہو گئے بھی، ڈھیلے ہو گئے، ختم. جی ہاں، میں تازہ ہوں، آپ ڈھیلے ہو گئے ہیں. کیا بھائی؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہے. اللہ اس کے لیے کافی ہے. پریشانیوں میں بھروسہ اللہ کی ذات پر کرو. اب سنو، میں ایک چیز بتاتا ہوں. جمعہ کا دن مکہ مکرمہ میں باہر ہم لوگ نکلے، ہمیں ایک چھوٹی سی دعوت دی گئی صفا ٹاور میں، کلاک ٹاور کے بازو جو صفا ٹاور ہے. دعوت دینے والے جو صاحب تھے وہ پائلٹ تھے، وہ فلائٹ اڑاتے تھے. میں نے ان سے سوال کیا، کبھی کبھی میں فلائٹ میں بیٹھتا ہوں، ٹربولنس میں ذرا وہ شیک ہوتی ہے تو ذرا پریشانی ہوتی ہے بحیثیت انسان. آپ پائلٹ ہیں، آپ کو زیادہ تجربہ رہے گا، کوئی ایسا نسخہ دے دیجئے جب بھی فلائٹ میں بیٹھوں وہ ٹربولنس میں ذرا شیک ہو تو میں کبھی پریشان نہ ہوں. سبحان اللہ. میرے استاد بھی میرے ساتھ بیٹھے تھے اس جگہ پر. جی ہاں، میں پہلے ایک تقریر میں بھی بولا ہوں، جمعہ کے خطبے میں. جی، اس نے بڑی اچھی بات کہی. پائلٹ نے کہا کتنا بھی تجربہ ہو، اس میں آورز کا تجربہ ہوتا ہے، کتنے گھنٹے اڑائے ہیں، کتنے گھنٹوں کا بھی تجربہ ہو، میرا معمول یہ ہے
میں جب ٹیک آف کرتا ہوں فلائٹ کو تیزی سے جانے کے بعد جب میں اوپر اٹھاتا ہوں تو میں پڑھتا ہوں توکلت علی اللہ. کیا پڑھتا ہوں میں؟ اس فلائٹ کو اوپر اٹھا رہا ہوں اللہ تیرے بھروسے پر. توکلت علی اللہ. اس کو واپس سیفلی لینڈ کرانا اللہ تیرا کام ہے. میری ساری ٹیکنالوجی میرا سارا تجربہ ایک طرف. یہی ہے آپ توکل کا معنی یہ ہے سب کریں اس کے بعد بھروسہ اللہ پہ چھوڑ دیں انشاءاللہ تعالی پریشانیوں سے نکل جائیں گے انشاءاللہ تعالی. زیادہ ٹینشن نہ لیں. میں ہمیشہ دو پیغمبر ہیں ان کی زندگیوں کو دیکھ کر میں ہمیشہ سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں. وہ حوالے آپ کے بھی کر دیتا ہوں انشاءاللہ اگر آپ چاہیں گے تو. نہیں جلدی چاہیں گے تو اور 7 چیزیں ہیں 3 ہی ہوئے ہیں واقعے کو شارٹ کر کے میں آگے بڑھ جاتا ہوں انشاءاللہ. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے سنے ہیں نا سنے ہیں حتی فلما ترا الجمعان کیا لفظ ہے قرآن کا فلما ترا الجمعان قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون. جب 2 جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا فلما ترا الجمعان وہ پورے واقعے کو ذہن میں لائیے. سامنے پانی ہے جانے کی جگہ نہیں ہے. پیچھے سے فرعون اس زمانے کا سب سے بڑا لشکر لے کر پورا لشکر لے کر پیچھے کھڑا ہوا ہے. اب قرآن وہ نقشہ کھینچ رہا ہے. فلما ترا الجمعان ایک جماعت نے دوسری جماعت کو دیکھا. قال اصحاب موسیٰ موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا انا لمدرکون اب تو پکڑے گئے ختم ہو گئی ہماری کہانی ختم اب تو مار دے گا فرعون. قال اصحاب موسیٰ یعنی راستہ بند ہے پریشانیاں اتنی آ گئی ہیں اب نکلنے کا راستہ بند ہے. قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون. سبحان اللہ. حضرت موسیٰ کی زبان سے جملہ نکل رہا ہے اس وقت بھی سامنے پانی ہے پیچھے لشکر ہے. حضرت موسیٰ قال کلا کیا کہتے ہیں موسیٰ بولو نا کیا ایمان ہے جی نبی کا. اللہ اکبر. ایک نبی کا ایمان کیا ہوتا ہے. اس سچویشن میں موسیٰ کہہ رہے قال کلا ہرگز نہیں ان معی ربی میرے ساتھ میرا رب ہے میرے ساتھ میرا رب ہے. فرعون پیچھے ہے سامنے پانی کوئی مسئلہ نہیں سیہدین وہ کوئی راستہ نکالے گا اب انشاءاللہ. ایک مسلمان کی زندگی ایسی ہونی چاہیے سارے راستے بند ہوں ہمارے ساتھ اللہ کی مدد ہے اللہ کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا. یہ ہے توکل انشاءاللہ. کچھ اسی طرح کا جملہ قرآن کہتا ہے ہمارے نبی نے بھی کہا تھا. کب کہا تھا ہمارے نبی نے کب کہا تھا الحمدللہ آپ جانتے ہیں مجھے اسے ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں. تیسری چیز ہوئی توکل. پہلی چیز کیا ہے دوسری چیز کیا ہے تیسری چیز کیا ہے ماشاءاللہ اللہ جزائے خیر دے. کیا اللہ میں بھائی ایک بار بولے تو اتنا اچھا یاد رکھیں. چوتھی چیز سبحان اللہ الصلاح. کیا چیز ہے کیا چیز ہے. اب مجھے کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نماز کیسے تکلیفوں کو دور اللہ نماز سے کرواتا ہے قرآن مجید میں ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. بخاری کی حدیث ہے آپ جانتے ہوں گے حدیث کو. یہ ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہیں بیوی کو پکڑ لیا ہے وقت کے بادشاہ نے جانتے نا آگے مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے آپ پہچانتے ہیں جانتے نا بھائی ہاں یا نہ دو میں سے کچھ تو بولو. سبحان اللہ سبحان اللہ. نماز کی طاقت ہے نماز کی طاقت ہے اسے پہچانو. میں ہمیشہ بولتا ہوں اگر امی کا آپریشن شروع ہو گیا ہے بیوی کا آپریشن شروع ہو گیا ہے والد کا آپریشن شروع ہو گیا ہے آپ نماز میں کھڑے ہو جاؤ نماز پڑھو. نماز سے اللہ تکلیفوں کو دور کرتا ہے نماز سے اللہ پریشانیوں کو دور کرتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما جا رہے ہیں سفر میں کوئی سامنے سے آدمی آیا دوڑتے ہوئے اس نے کہا تمہارے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے سگے بھائی کا انتقال ہو گیا. عبداللہ ابن عباس ذرا سائیڈ میں گئے ایک درخت کے نیچے اپنے اونٹ کو باندھا اور 2 رکعت نماز پڑھے. پوچھنے والے نے پوچھا انتقال پہ نماز کیوں پڑھ رہے ہیں کہا اللہ نے کہا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ پریشانی میں صبر اور صلاح سے مدد حاصل کرو. تو یہ پریشانی کو دور کرنے کے لیے بہت اچھی چیز ہے نماز. اللہ ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. کتنی چیزیں ہوئی
4 چیزیں. 5ویں نمبر پر سبحان اللہ جی صبر. کیا چیز ہے؟ صبر. قرآن کی 2 آیتیں میں پڑھوں گا. میں چاہتا ہوں یہ آیتیں آپ زندگی بھر اپنے پاس رکھیں انشاءاللہ. میرے ساتھ پڑھ لیں ایک آیت. ان تصبروا وتتقوا لا يضركم کیدہم شیئا. پھر اس کے بعد میرا سوال ہے اللہ کے کلام پر ہمیں یقین ہے؟ کیا پوچھ رہے ہیں مولوی صاحب تمہیں؟ کیا پوچھ رہے ہیں تمہیں؟ جی ہاں کلام الہی پر ہر مسلمان کو یقین ہے ورنہ وہ مسلمان نہیں ہے. ان تصبروا وتتقوا اے مسلمانوں اگر تم صبر کرو پہلے نمبر پہ کیا کرو اور اپنے آپ کو متقی بنا لو. ان تصبروا وتتقوا کیا لفظ ہے اللہ کا دیکھو. لا یضرکم کیدہم شیئا ان کی کوئی پلاننگ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں پائے گی. وہ کچھ بھی کرنے دو قانون بنانے دو مل جانے دو کچھ نہیں ہوگا تم صبر سے چلو. سبحان اللہ. اللہ ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمائے. جی ہاں بہت بڑی چیز ہے صبر. بہت بڑی چیز ہے. وقت کی قلت ہے. اس کے بارے میں کچھ باتیں آپ سے مجھے ڈسکس کرنی تھی مگر وقت نہیں ہے. صرف ترجمہ کیا ہے بھی صبر کا. صبر عربی کا لفظ ہے. اس کا اردو میں معنی کیا ہے؟ برداشت کرنا. ماشاء اللہ. ٹھہر جانا رک جانا. اختلف العلماء جی جمنا رکنا صبر کرنا. ماشاء اللہ کتنے اقوال آئے ہیں یہاں پر. باندھنا کیا مانا؟ باندھنا. اپنے آپ کو باندھ لو. صبر کا معنی کیا ہے؟ باندھ لو. الصبر علی طاعت اللہ الصبر عن معصیت اللہ الصبر علی الاقدار المؤلمہ. 3 چیزوں پہ صبر کرنا. یہ تو سنا ہوگا آپ لوگوں نے. اللہ کی اطاعت پر صبر. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. فجر میں اٹھنے نہیں ہوتا صبر چاہیے. اپنے آپ کو کنٹرول کر کے اپنے نیند کو ہٹا کر اپنے آرام کو ہٹا کر سبحان اللہ ہمیں اٹھنا ہے. جو آدمی کنٹینیو گانے سن رہا ہے گانا چھوڑنا اس کے لیے مشکل ہے. جی ہاں صبر چاہیے. کیا چاہیے؟ صبر چاہیے. گناہ چھوڑنے کے لیے صبر چاہیے. تقدیر اچھی ہے ٹھیک ہے اگر کوئی حادثہ گھر میں پیش آ گیا اس حادثے پر ہمیں صبر کی ضرورت ہے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. جب آدمی کے ساتھ کوئی پریشانی ہوتی ہے نا تو آدمی کی 4 حالتیں ہوتی ہیں. کتنی حالتیں بولوں؟ کیا چھوڑ جائے گا یہ میرے خیال میں 5 منٹ ہے مولوی صاحب. آپ بولتے ہیں جی ایسا بول رہے ہیں بولو. ماشاء اللہ جزاک اللہ خیر بارک. جی نماز تھوڑا 10 منٹ لیٹ کر دو ختم کرتا ہوں انشاءاللہ اس کو. 4 حالتیں آدمی کی ہوتی ہیں. آدمی جب کوئی پریشانی آتی ہے 4 حالتیں ہوتی ہیں. پہلی حالت آدمی اپنی زبان سے اللہ کے خلاف بول دیتا ہے. ہم ہی ملے تھے الگ الگ الفاظ آپ سنے ہوں گے مجھے بولنے کی ضرورت نہیں. دوسری حالت صبر کر لیتا ہے. شیخ بن باز نے لکھا ہے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے لکھا ہے. تیسری جو حالت ہے اس پریشانی پر اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے. جی پریشانی پر اللہ کا شکریہ. چوتھی حالت ہے راضی ہو جاتا ہے اس پر اور وہ چوتھی حالت صحابہ کی ہے اسی لیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. وہ راضی ہیں وہ راضی ہیں ہر پریشانی جو دین میں آئے گی. تیسری جو حالت ہے وہ کون سی ہے؟ شکریہ. شیخ البانی رحمہ اللہ مسجد نبوی میں درس دے رہے تھے. بڑے لوگ اللہ ایسے ہی نہیں بڑھاتا جی. ان کے اخلاق اس کتنے بڑے رہتے ہیں. ان کے ایک بیٹے نام تھا عبد المصور. وہ پرمیشن لے کر نکل گئے. انہوں نے کہا کہ جلدی مجھے جانا ہے. تھوڑی دیر میں ایک آدمی آ کر بولا ابھی جو تمہارا بچہ نکلا تھا اس کی گاڑی حادثے کا شکار ہو گئی. ایک کھائی میں گر گئی. 2 پہاڑوں کے بیچ میں جو راستہ ہوتا نیچے گر گئی گاڑی. شیخ البانی رحمہ اللہ درس دیتے دیتے شیخ نے کہا الحمدللہ. کیا بولے؟ بچے کی گاڑی حادثے کا شکار ہو گئی اور زبان سے کیا نکل رہا ہے؟ الحمدللہ. میرے استاد اس وقت مدینے میں پڑھ رہے تھے. شیخ البانی رحمہ اللہ کے پاس 5 سال پڑھے ہیں جن سے میں پڑھا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے. وہ اس وقت پڑھ رہے تھے ان سے. اللہ میرے استاد کو غریق رحمت کرے. اللہ انہیں جنت نصیب فرمائے.
قبر میں اللہ نور برسائے، ہماری دعا ہے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد جب شیخ ہاسپٹل گئے، دیکھیے زیادہ مار نہیں لگے تھے، گاڑی خراب ہو گئی تھی۔ طلبہ نے پوچھا استاد سے، بائی مسٹیک زبان پھسل کر کبھی کبھی آدمی انا للہ و انا الیہ راجعون کی جگہ پہ آپ نے الحمدللہ بول دیا تھا۔ شیخ نے کہا نہیں، سوچ کے سمجھ کے میں نے اس جگہ پر الحمدللہ بولا۔ میں نے جب میں پہلی بار سنا کلاس میں، ہمارے استاد نے کہا ہم سے، یہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کہا شیخ نے، میرے اس وقت میں شیخ کے 5 بچے تھے تقریباً، کتنے؟ صرف ایک بچے کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے، اللہ نے 4 کو محفوظ رکھا ہے، تو مجھے شکریہ ادا کرنا چاہیے یا ناشکری کرنی چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ یہ صبر کے اندر اللہ ہمیں صبر کی توفیق عطا۔ کتنی چیزیں ہوں؟ 5۔ چھٹی چیز استغفار۔ کیا چیز ہے پریشانی دور کرنے کے لیے؟ استغفار۔ سبحان اللہ، اس میں زیادہ کچھ نہیں کہوں گا میں۔ استغفار میں شیخ الاسلام، وہ رجوع الی اللہ وہ الگ ہے، استغفار الگ ہے، اسے الگ سے رکھنا چاہیے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا جملہ یاد رکھو ہمیشہ۔ اللہ عز و جل قرآن میں کہتا ہے، جو لوگ استغفار کرتے ہیں، وما کان اللہ، جی کیا ہے سب آیت؟ نہیں پوری آیت بولو، معذبہم وہم یستغفرون، وما کان اللہ لیعذبہم، ہے نا؟ آدمی استغفار کرے اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا جملہ، بس ایک جملہ اس کے لیے کافی ہے۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں، اخبر اللہ سبحانہ تعالی، اللہ نے یہ خبر دے دی ہے، انہ لا يعذب مستغفرا، اللہ استغفار کرنے والے کو کبھی عذاب نہیں دیتا۔ سبحان اللہ۔ اگر اللہ کے عذاب سے نکلنا چاہتے ہو، اگر مصیبت سے نکلنا چاہتے ہو، کوئی زیادہ بڑا نہیں، کثرت سے استغفر اللہ پڑھو۔ کیا کرو؟ استغفر اللہ کثرت سے پڑھو۔ اللہ ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صبح و شام سید الاستغفار پڑھنے کی کوشش۔ کتنی باتیں ہوئی؟ 6 باتیں۔ 7ویں بات، سبحان اللہ، صلۃ الرحم۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے، الگ ٹائپ میں میں نے کہا، رشتہ داری کو جوڑو انشاءاللہ۔ میں اس پر زیادہ نہیں کہوں گا، تھوڑی دیر پہلے میں کہہ چکا ہوں۔ کتنی باتیں ہوں؟ 7۔ 8ویں چیز، سبحان اللہ، بہت اہم چیز یہ 8ویں، پریشانی کو دور کرنے کے لیے، یہاں تک کہ بیماریوں کو دور کرنے کے لیے یہ چیز بڑی اہم ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ الصدقہ کیا ہے؟ کیا چیز ہے؟ اس کا اثر بہت زیادہ ہے، اس پر مکمل علماء کرام درس دیتے ہیں آپ کے سامنے، اور دیے بھی ہوں گے میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ۔ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے یہ، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے یہ، سبحان اللہ، اور بڑی بڑی بیماریوں کا علاج ہے یہ۔ تداؤ مرضاکم بالصدقات، حدیث تو نہیں ہے یہ، مگر ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں اس کا اثر ہے۔ اپنی بیماریوں کا علاج کرو صدقے کے ذریعے سے، صدقہ کرو انشاءاللہ تعالی۔ کتنی چیزیں ہوئی؟ کتنی؟ ایک بار گنائیں، رہی کتنی ابھی باقی؟ 2 باتیں ہیں۔ کیسے شیخ اذان دے دیں گے؟ 35 تک ٹائم دیا ہے۔ آخری 2 باتیں سن لیجیے انشاءاللہ، آخری میں خود تیز ہو گیا ہوں ذرا۔ 9ویں چیز ہے اللہ کا ذکر۔ کیا چیز ہے؟ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ سب ملے ملے جیسے لگ رہا ہے، نہیں؟ سب ایک دوسرے کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ وقت نہیں ہے نا اس میں مل جا رہے ہیں، اگر ذرا وقت ہوتا تو کھولتا اس کو، میں ہر ایک کو الگ کر کے بتاتا۔ اللہ کا ذکر، اللہ کے ذکر کے تعلق سے بہت ساری باتیں ہیں، ایک جملہ آپ یاد رکھیے گا، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي۔ کیا لفظ ہے؟ اللہ، یہ حدیث قدسی ہے، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے۔ اللہ کی مدد آپ کو فوراً ملے گی انشاءاللہ تعالی ذکر کے ساتھ۔ میں اس کے لیے بخاری کی ایک حدیث، کان علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اذا نزل به کرب، جب پریشان ہو جاتے بہت زیادہ، آپ اپنی زبان سے ایک دعا پڑھتے، قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پریشان ہوتے، مصیبت آتی، تو آپ خود ایک ذکر کرتے انشاءاللہ۔ کیا ذکر ہے وہ؟ کیا ذکر ہے بھائی؟ یا حی یا قیوم، وہ نہیں ہے، حدیث بخاری کی ہے، سنیے گا، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم،
لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب العرش الکریم. یاد ہے بھی؟ یاد ہے؟ بولو یاد ہے؟ ہمارے رسول پڑھتے تھے یہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی میں. ہمارے رسول پڑھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. یاد ہی نہیں ہے نا تو پڑھیں گے کہاں سے؟ پریشان جب ہو جاتے ہیں نا، میں ایسے ذرا ہٹ کے بول رہا ہوں، یہ سب چھوڑ دو. جی ہاں، پریشانی اس سے دور نہیں ہوتی. سمجھ گئے نا کیا بول رہا ہوں؟ جی، اسے چھوڑ دو. کچھ لوگ اسے بولتے جہنم کی بیماری بولتے ہیں. اسے سب چھوڑ دو. یہ دعا پڑھو. کیا پڑھو؟ یہ دعا پڑھو. پڑھو نا میرے ساتھ، ایک بار تو پڑھ لو میرے ساتھ. بولو لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم. ایک مرتبہ اور، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب العرش الکریم. یقین مانو نماز کے بعد 5 منٹ بیٹھو، صرف یاد کر کے نکلو گے مسجد سے. اب باہر ہی ویسی کوئی نہیں. 3 بار لا الہ الا اللہ ہے. جس دعا میں 3 بار لا الہ الا اللہ ہے، ایک مرتبہ رب العرش العظیم ہے، ایک مرتبہ کریم ہے، ایک بار صرف ایک لفظ ایکسٹرا ہے رب السماوات والارض. بس باقی سب لا الہ الا اللہ. پریشانی میں کتنی باتیں ہوئی؟ 9 باتیں. آخری بات الحمدللہ بتاؤں اس کو یا بنگلور لے کر جاؤں؟ انشاءاللہ مکمل کر دوں. دعا ہے. کیا چیز ہے؟ پریشانی میں دعا مانگو اللہ سے. پریشانی میں اللہ سے دعا مانگو. اللہ کو شرم آتی ہے، اللہ کو شرم آتی ہے جب اس کا بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے اور اس ہاتھ کو خالی لوٹاتے ہوئے، کبھی یہ ایک جملے پہ غور کر لو، خالی لوٹاتے ہوئے اللہ کو شرم آتی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ان اللہ حی کریم یستحیی. اللہ تعالیٰ کے اندر شرم ہے. سبحان اللہ. اللہ شرم کرتا ہے، شرم آتی ہے اللہ کو جب اس کا بندہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے. اس کو خالی لوٹاتے ہوئے اللہ کو شرم آتی ہے. سبحان اللہ. اور دعا کے تعلق سے جو جملہ نبی نے استعمال کیا، تقدیر کو اگر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ عز و جل جو بھی ہم نے سنا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آنے والے جو حالات ہیں اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کے لیے اللہ بہتر بنائے، مسلمانوں کے لیے بہتر بنائے. اللہ امن کو قائم رکھے. اس ملک ہندوستان میں اللہ امن کو قائم رکھے. میں بزرگوں سے سب سے گزارش کرتا ہوں 2 منٹ بیٹھ جائیں. آپ ماشاءاللہ اتنی دیر بیٹھے ہیں، 2 منٹ بیٹھ جائیں. مجلس برخاست ہونے کی دعا ہوگی، آپ اس کے بعد اٹھ جائیں. ایک طریقہ ہوتا ہے مجلس کا، آپ اس کے بعد اٹھ جائیں تو زیادہ بہتر ہوگا. یہ میری گزارش ہے. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان بھائی کو اللہ توحید عطا فرمائے. اللہ سے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہر مجبور انسان کی مجبوری دور فرمائے، ہر پریشان حال انسان کی پریشانیوں کو اللہ دور فرمائے. اللہ اس ملک میں ہمیں امن کے ساتھ رہ کر اللہ شریعت پر اللہ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر آخر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اس پروگرام کو جن بھائیوں نے رکھا ہے، ارینج کیا ہے، محنت کی ہے، اللہ اس کا بدلہ دنیا اور آخرت میں ہمارے بھائیوں کو عطا فرمائے. جس بھائی